السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو لوگ مجدد بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور زبردستی جہلا کے کہنے سے بن بھی بیٹھے ہیں، تو آؤ علماء حق سے پوچھیں کہ مجدد کسے کہتے ہیں۔ تو علماء حق جواب دیتے ہیں کہ مجدد جس راہ سے گزر جاتا ہے باطل لرز اٹھتا ہے، اور آج جو باطل کی گود میں جا کر کے بیٹھ جائے اسے قوم کا رہبر تو کیا ہم مسجد کا امام بھی نہیں بنا سکتے۔ جیسا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مدد اللہ النورانی خود فرما رہے ہیں، برائے کرم اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کے شکار نہ بن بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جان دینا ان کی خاطر، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے۔ کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے۔ حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے۔ کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا۔
اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چند جی سرکار، زیب سجادہ آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کیلا والا شریف، رون کے محفل استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نذیر احمد صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عبد اللطیف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل محتشم حضرت صاحبزادہ قاری محمد صفوت اللہ مجددی صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد کیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل محتشم حضرت مولانا صاحبزادہ محمد انعام اللہ کیلانی صاحب زید شرفہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اکرام اللہ کیلانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب پاکستان فخر السادات حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی زید شرفہ، نہایت ہی جلیل القدر شیوخ الحدیث، اساتذہ کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش اور معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جامعہ مدینۃ العلم میں استاذ الکل، بحر العلوم، پیکر سوز و گداز حضرت علامہ الحاج محمد نواز نقشبندی مجددی رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کی اس تقریب میں اور جامعہ کے جلسہ دستار فضیلت میں ہم موجود ہیں، میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ جامعہ مدینۃ العلم کو مزید عروج عطا فرمائے۔ آج کے اس عظیم اجتماع میں اہل سنت بھکی شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف بھی جلوہ گر ہوئے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی دربار میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے استاذ محترم کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف شریعت مطہرہ کے انوار و تجلیات کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ خصوصی رنگ ہے جو سرہند شریف اور بریلی شریف کا رنگ ہے، اور ہمارے اکابر کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے زندگی بھر وہ فیض تقسیم کیا اور آج اسی فیض کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔
میرے بچپن کی وہ حسین یادیں آج بھی میرے سامنے موجود ہیں کہ جب بھکی شریف میں جنید زماں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی اور استاذ الکل حضرت علامہ مولانا محمد نواز نقشبندی کیلانی رحمہ اللہ تعالی کے زیر سایہ بھکی شریف میں روحانی، ایمانی اور ایقانی فیض تقسیم ہوتا تھا، اور ان شخصیات کے دیدار سے ہی روح کو تسکین حاصل ہو جاتی تھی۔ رات دن ان کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کچھ میسر آتا رہا، آج اسی کو اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ان اکابر کے فیض سے مزید لاکھوں سینوں کو سیراب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ان کی دی ہوئی امانت ہر طرف آگے صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کیا، اور جہاں علم جلوہ گر ہو جائے وہاں جو ذمہ داری آتی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یقیناً مطلقاً علم کی تعریف نہیں کی گئی، وہی علم رب ذوالجلال کے ہاں مقبول ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں جس میں ان شرائط کا رنگ نظر آتا ہو جو خود زبان رسالت سے جن کو بیان کیا گیا ہے۔ آج چونکہ ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف دھندلکے ہیں، آلودہ ماحول ہے، اور مختلف لوگوں نے مختلف جال پھیلا کے لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کر رکھی ہے، کوئی اپنی دولت کے بل بوتے پر، کوئی اپنے علم کے بل بوتے پر، کوئی کسی انداز میں اور کوئی کسی انداز میں لوگوں کو معاذ اللہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے ہمارے اکابر کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنا یہ ازحد لازم ہے۔ اس وقت یہی موضوع میرے ذمہ لگایا گیا، اور اس کی چند تشریحات پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مسند امام احمد اور دیگر کتابوں میں سند صحیح سے یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا میرے علم کے ہر دور میں وارث پیدا ہوں گے، میری دی ہوئی سوچ آگے بڑھے گی، میرا پیغام کبھی جام نہیں ہوگا، میرے الفاظ ہر افق پہ روشنی بکھیرتے رہیں گے، ہر عہد میں میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے۔ مطلقاً جن کو قرآن و سنت آتا ہو انہیں اپنا وارث نہیں کہا، یعنی الفاظ کے لحاظ سے، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے، بلکہ فرمایا ان میں سے جو عادل ہوں گے وہ میرے علم کے وارث ہوں گے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت پر حملے ہونے والے تھے اور جو قیامت تک کے لیے فتنے آنے والے تھے ان کو سامنے رکھ کر اپنے ورثاء کی ڈیوٹی بھی لگائی، اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آج وہی شخص ختم نبوت کا مضمون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں عقیدہ اہل سنت موجود ہو۔ باقی کسی کے پاس کسی کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ ختم نبوت کا مضمون بیان کرے۔ جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کل کا علم ماننا اس سے معاذ اللہ شرک لازم آتا ہو،
وہ ختم نبوت کا مضمون کیسے بیان کریں گے؟ ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو مسئلہ پیدا ہونے والا تھا، ہر گھڑی میں جو مشکل آنے والی تھی، ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی اس کا حل عطا فرما دیا ہے۔ مگر حل تب عطا فرمائیں گے جب پتا ہوگا کہ 14ویں صدی میں کیا ہے، 15ویں صدی میں کیا ہے۔ جو کچھ مصیبتیں ہیں، جو کچھ آزمائشیں ہیں، ان کا پہلے علم ہے اور پھر حل بھی عطا فرما دیا ہے۔ اس بنیاد پر صرف اہل سنت و جماعت ہی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے قیامت تک کی ہر صدی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ جو کچھ بھی اس میں ہونے والا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم تھا اور ہر دکھ کا علاج پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا میرا علم آگے چلے گا، اس کے ورثاء پیدا ہوں گے، اور زمانے میں 3 طرح کے فتنے ہوں گے، اگرچہ ان کے نیچے آگے ہزاروں فتنے ہیں۔ وہ تینوں فتنے ان کا ذکر کیا اور پھر اپنے ورثاء کو ان کے مقابلے میں کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ پر میرے دین پر 3 طرح کے فتنے آئیں گے، کچھ غالی لوگوں کا ہوگا، کچھ باطل پرستوں کا ہوگا، اور کوئی فتنہ جاہل لوگوں کا ہوگا۔ یہ فتنے جس وقت میرے دین کا رخ کریں گے تو ہر دور کے اندر ایسے ورثاء موجود ہوں گے جو ان فتنوں کو پیچھے ہٹا کے دین کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ سب سے بڑا وارث اس عہد کا مجدد ہوتا ہے، اور پھر اس مجدد کے کارکن ہوتے ہیں جو اس کے فیض کو آگے بانٹتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں مجدد اور پھر مجدد کے کارکن۔ دیکھو یہ سٹیج مجدد کے کارکنوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ مجمع مجددین کے کارکنوں سے بھرا ہوا ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، مطلقاً پڑھ لینا کافی نہیں، فرمایا علم آئے گا، ساتھ عدالت بھی ہوگی، عدل بھی ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا میرا وہ وارث وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، وہ غالیوں کا مقابلہ کرے گا، باطل پرستوں کا مقابلہ کرے گا اور جاہلوں کا مقابلہ کرے گا۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غالی لوگ جو دین میں تحریف کریں گے، ہر دور کے میرے عادل اس تحریف کا حساب مکمل کریں گے۔ وتاویل الجاہلین، جاہل لوگ جو دین میں تعویل کریں گے، اس تعویل کے مقابلے میں میرے ورثاء کھڑے ہو جائیں گے اور اس جاہل کی تعویل کا جواب دیں گے۔ وانتحال المبتلین، اور باطل پرست جو ہیلا سازی کریں گے، فرمایا وہ ہیلے سازیوں سے میرے دین کو چھپا نہیں سکیں گے، کیونکہ ہر دور میں میرے دین کے وارث ان ہیلوں کے پردے چاک کرتے نظر آئیں گے۔ کروڑوں سلام ہو حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی کی مرکز پرنور کو، کروڑوں سلام ہو شہنشاہ سرہند حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی کی مقدس روح کو۔ دین کے مجدد جس صدی میں بھی ہوئے انہوں نے سوز بانٹا۔ ہم بطور خاص ان 2 شخصیات کا ذکر اس مرکز میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان 2 شخصیات نے بر صغیر میں ہی نہیں، بر صغیر سے باہر بھی اپنے عہد میں جو کام کیا وہ تو کیا ہی تھا، مگر قیامت تک کے لیے اپنے ورثاء کا وہ سلسلہ بھی جاری کیا کہ جو آج بھی ان کے کارکن بن کے ان کی فکر کا جھنڈا چوٹی چوٹی پہ لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ فتنے وہ آئے، وہ اکبر کی نام نہاد روشن خیالی ہو، وہ بد عقیدگی کا سیلاب ہو، وہ فکر خام یا صوفیاء خام کی بات ہو، مجدد ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور آج سلام عقیدت ہے ان مشائخ کو کہ جنہوں نے مدارس قائم کیے اور آگے علم پڑھایا، وہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، یہ جامعہ مدینۃ العلم، یہ بریلی شریف اور سرہند کے فیضان کے سرچشمے، یہ شرق پور شریف اور حضرت کیلا والا شریف کے فیضان کے سرچشمے،
फैज इतना है कि इन जगहों में कोई पूरा पड़ जाए वो तो नूरुन अला नूर है, कोई कुछ वक्त भी गुजार देता है, अंधेरों को देश निकाला देने की ताकत इसमें भी पैदा हो जाती है। इल्म के साथ जो ड्यूटी है अहले इल्म की, उसका पैगाम यहां से मिलता है। पूछा गया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से सबसे अफजल अमल कौन सा है? फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, रब के लिए प्यार करना और उसी के लिए बुग़्ज़ भी रखना। आज जो सोच लॉन्च की जा रही है इस मुआशरे में और वेम्बले कॉन्फ्रेंस जैसी हमाकतों के जरिए आज जो फिर दीन इलाही का शोर उठ रहा है और यह बताया जा रहा है कि हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, पहले बदअकीदा लोगों के लिहाज से और फिर अब बातिल अदयान के लिहाज से जो लोग मेला मवेशियां सजाकर आज सौदागरी करना चाहते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान वाज़ेह कर रहा है, इस उम्मत की नुमाइंदगी का हक उसे है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र का नुमाइंदा होगा। महज 4 लफ्ज आ जाना काफी नहीं, महज इस्तिदलाल कर लेना छोटा मोटा काफी नहीं, महज मुकर्रिर और खतीब होना काफी नहीं, दीन की समझ बूझ के साथ साथ 3 शोबे नामजद कर दिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, यनफून अनहो तारीफ अल गालिन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन, जाहिलों का मुकाबला करना। ये फितने थे तो सरकार ने जिक्र किया, हर दौर में जाहिल का मुकाबला, हर दौर में बातिल परस्त का मुकाबला और हर दौर में गालियों का मुकाबला, ये आले हक की ड्यूटी है। ये मुजद्दिद जो सदी का है उसका इब्तदाई काम है और उसके जेरे साया फिर कारकुनों का काम है। और जो बैठ जाए गालियों की झोली में, जो बैठ जाए यहूद व हनूद की आगोश में, जो अपनी सदारत में कुफर करवाए और जो अपनी सदारत में शिरक करवाए, उसे दीन मतीन की किसी निस्बत का हवाला देना ज़ेब नहीं देता। इस दीन की तर्जमानी का हक मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दिया है इस अंदाज में दिया है कि वो दीन का वारिस जहां से गुजरे उसके गुजरने से बातिल पर लज्जातारी हो जाए। लोग मुजद्दिद बनने के शौक में हैं, उनको ये सोचना चाहिए 3 शोबे जो बयान किए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज बड़ी लाइब्रेरियां दिखा के मुजद्दिद बनने की कोशिश की जाती है। आज जो एक कंपनी नेटवर्क है उसकी किताबें दिखा के मुजद्दिद होने के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। मैं कहता हूं मुजद्दिद बनने के लिए इस्तिकामत की जरूरत है, दीन की गैरत की जरूरत है। बाकी सारे मामले बात में हैं। वो जिनको सारी दुनिया ने मुजद्दिद अल-फसानी कहा, क्या अंदाज था उनका, क्या सोच थी उनकी, जब जहांगीर के दरबार में उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। एक रिवायत में है सर जोर से दबाया गया तो नाक से खून बह निकला। मेरे मुजद्दिद ने सर फिर भी नहीं होने दिया। हट जाओ जालिमो, एक है काबा मेरा और एक ही मस्जूद है, हर जगह मौजू नहीं है सर झुकाने के लिए। देखो आज ये हमारे मराकिज हैं जो हमें सबक याद करा रहे हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस वास्ते बेदार होकर चीते की आंख लेकर चलने की जरूरत है। अब ज्यादा देर इंशाअल्लाह धांधली हम नहीं होने देंगे। अब फिक्र रिजा के शेर और मुजद्दिद की कछार के बबे मैदान में आ चुके हैं और हम ये वाज़ेह करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी जिस तरह हमारे अकाबिर ने किया, जो उनकी फिक्र के ज़ेरे साया होगा,
اس کو سنی مسجد میں رکھا جائے گا، اور جو ان کے فکر سے باغی ہوگا سنی ملت کا امام تو کیا سنی مسجد کا امام بھی نہیں بنایا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، دیکھیے اس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کی تحریک چل رہی ہے۔ ایک شیر مرد اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا، تو ایک بار ایسا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی۔ حسن یوسف پہ کٹنگ ماضی ہے، ایک بار، اس میں استمرار نہیں کہ کٹتی تھیں۔ حسن یوسف پہ کٹنگ ماضی میں، حسن سامنے تھا، انگلیاں کٹیں ایک بار۔ مگر محبوب تمہارا حسن سامنے ہو تو کیا بنے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہر صبح طلوع ہوتی ہے تو سر دینے والے تیار ہوتے ہیں، ادھر کٹی ہے کہ پتہ نہیں چلا کٹ گئی۔ اگر کہا جاتا انگلی کرو سامنے کاٹنا چاہتی ہے تو ایک بھی انگلی نہ پیش کرتی، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر 30 مرتبہ بھی اڈیالہ جیل میں انٹرویو ہو تو غازی پھر بھی کہتا ہے میں نے آپ مارا ہے اور میں نے گستاخ مارا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جو میرے امام نے کٹاتے ہیں کہ لفظ بولے تھے، فکر رضا کے اس بات کو غازی ممتاز قادری نے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ ناموس رسالت کا یہ باب ہمیشہ اہل سنت کے پاس رہا۔ جب اس پر بحث ہو رہی تھی، اللہ کے فضل سے ہم نے متعدد چینلوں پر، پریس کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں بیان کیا، اور غامدی جیسے مچھروں کو یہاں سے اڑنے سے مجبور کر دیا۔ مگر افسوس ہے اس شخص پر جس نے میلاد کے جلسوں سے پرورش پائی اور 11ویں کی دیگوں سے کھا کے بڑا ہوا، وہ شخص حماقت پہ یوں اترا کہ اب مسلسل گرتا ہی جا رہا ہے، مسلسل گرتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے تھا رول قادری، اب ہے رول قادری۔ دنیا دیکھے گی کہ کیا بنتا ہے، جو حشر ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ دیکھ لو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو کنایاتن اشاراتن بھی توہین کرتا ہے وہ گستاخ ہوتا ہے۔ اس شخص کی کتاب تحفظ ناموس رسالت دیکھو، 12-13 مقامات پر یہ لکھا ہے۔ مگر آج 13 گھنٹے کی بحث کا خلاصہ تم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، یہ ہے کہ توہین کے لیے لفظ کا صریح ہونا بھی ضروری ہے اور پھر نیت کا صریح ہونا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ لفظ صریح ہو تو نیت تو پوچھی نہیں جاتی۔ اتنی قیدیں لگائیں، اتنی قیدیں لگائیں تاکہ کہیں سلمان تاثیر اس زمرے میں نہ آئے۔ سوچنا چاہیے آج بھی ان بے وقوفوں کو جو اس کی جماعت سے چمٹے ہوئے ہیں کہ قبر میں ماہ مدینہ تشریف لائیں گے۔ جس شخص نے علل اعلان 13 گھنٹے لگا کر غداری کی ہے میرے نبی علیہ السلام کے دربار سے، غداری کی ہے قرآن و سنت سے، غداری کی ہے اجماع صحابہ سے، غداری کی ہے اجماع امت سے، اور چلتے چلتے 295 جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کا بھی اپنے لفظوں میں واضح طور پر رد کر دیا ہے۔ کیونکہ 295 میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اشاراتن کنایاتن جو جس سے توہین ہوگی وہ واجب القتل ہے، اور آج یہ گستاخی کے لیے شرائط کی قید لگا رہا ہے۔ تو 295 کے خلاف سلمان تاثیر کا جو جملہ تھا اس کو بھی سامنے رکھو۔ اور یہ شخص جو 13 گھنٹے لگا کے ثابت کرنا چاہتا ہے، غیروں کی بولی بولتا ہے اور پھر اتنی قیدیں لگا کے اس چیز کو بیان کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا فتنہ، کتنا بڑا فساد، اور کس قدر یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف سازش ہے۔ اللہ کا فضل ہے
ہم نے 26 اکتوبر کو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام وہ پہلا جو سیمینار تھا 4 جنوری کو جب غازی ممتاز حسین کا کردار سامنے آیا تو 9 جنوری کو ایوان اقبال میں ہم نے سیمینار کیا. 19 جنوری کو لاہور سے اسلام آباد تک کاروان لے کے گئے اور اس کے بعد مسلسل 60 سے زائد کانفرنسیں، سیمینار اور اجتماعات اور ریلیاں کی. یہ سارا صحرا ان اکابر کے سر ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر ہماری سرپرستی کی. اور جس وقت یہ 13 گھنٹے والا فتنہ اٹھ رہا تھا، ابھی منظر عام پہ نہیں آیا تھا، ہم نے پہلے کھوج لگایا، جو کچھ تھا حاصل کیا. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ کہیں گے 13 گھنٹے کے دلائل آ گئے ہیں اور اس کے نیچے سب کچھ دبا دینا چاہیں گے، مگر ہم نے اس شر کے زہر ہونے سے پہلے اس کا جواب دیا. رب کعبہ کی قسم ہے، آج 1 مہینہ پورا ہونے کو ہے. 26 اکتوبر کو ہم نے جو جواب دیا تھا آج تک اس کی ایک بات کا بھی رد ان کی طرف سے نہیں آ سکا اور انشاءاللہ نہیں آئے گا. اس واسطے میں نے کہا ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، یہ تو نظریاتی اختلاف ہے. ہم چپ کیسے بیٹھے؟ اور وہ شخص جس نے تانا دیا علماء حق کو کہ یہ ایک سطر عبارت نہیں پڑھ سکتے، ہم نے دکھا دیا کہ ایک سطر میں 3 غلطیاں موجود ہیں. مجھے کراچی تک دور دراز مدارس کے محتممین کے فون آئے، فرمایا تم نے بڑا احسان کیا. ہم نے بلیک بورڈ پہ وہ جملہ لکھ کے کلاسوں میں طالب علموں سے پوچھا کہ اب پڑھو اس کو کیسے پڑھنا ہے. اب سب لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، وہ ریڈی میڈ مفکر اپنی حقیقت عیاں کروا چکا ہے اور وہ دن دور نہیں جب رول قادری کی جگہ رول قادری ہو چکا ہوگا. اور دوسری طرف جن شخص کے خلاف اس نے زبان کھول لی ہے وہ ممتاز حسین قادری آج پوری امت کی آنکھ کا ہیرو بن چکا ہے. دیکھ لیجئے، کہتا ہے کہ یہ ملا جاہل نابینا لوگ، ان کو تو ایک سطر عبارت پڑھنا نہیں آتی. اسے یہ خبر نہیں کہ ان کو عبارت پڑھنے کا طریقہ مولانا محمد نواز نے سکھایا ہوا ہے. لو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. اب یہ جملہ ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں امام عبد الرحمن الجزیری کی کتاب، یہ ہمارے خلاف بطور دلیل پیش کر رہا ہے. لو قال کلمۃ کی جگہ پڑھتا لو قال کلمۃ، لو قال کلمۃ. اب قال اور کلمۃ آگے تحتمل الایمان کی جگہ پڑھتا تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. جس کو فاعل مفعول کا پتہ نہیں، یہاں تک کہ مضاف الیہ کو مرفوع پڑا ہے، یہاں تک کہ فاعل کو مجرور پڑا ہے. اس حیثیت میں جو شخص ہو وہ دندناتا پھرے، اہل سنت سے مذاق اڑاتا پھرے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب رضا کے لقموں پہ پلنے والے یہ بتائیں گے کہ پچھلی صدی بھی رضا کی تھی، یہ صدی بھی رضا کی ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ ہم نے کافی پہلے سے کام شروع کیا. عرفان القرآن ترجمے کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا تو میں نے وفاقی یونیورسٹی کراچی میں ایک سیمینار منعقد کیا. معیار تراجم وہ سی ڈی میسر ہے، خلاصہ صرف بیان کیا. ابھی جو کچھ عرفان القرآن کی غلطیاں ہیں وہ ساری کتاب تو بعد میں ہے. جو ترجمہ الوہیت کے گستاخوں نے کیا وہ ترجمہ طاہر القادری نے کیا. اگر انہوں نے کہا نس اللہ فنسیہم کہ وہ رب کو بھول گئے، رب ان کو بھول گیا، تو اس نے بھی ترجمے میں رب کو بھولنے والا کہا. رب کو بھولنے والا کہ اللہ بھول جاتا ہے، معاذ اللہ. اتنی غلطیاں گرامر کی ترکیب کے لحاظ سے ٹرانسلیشن میں. اور اب جو صورتحال ہے یہود و ہنود کی رضا کے حصول کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے
इस सारे पस मंजर में अब हमारी ये मुश्तरका ड्यूटी बनती है कि इस चीज को ग्रास रूट्स तक पहुंचाया जाए, लोगों को पता चले कि पीछे कौन है, इसकी जुबान के पीछे दिमाग किसका है, ये बोलता है तो किसके इशारों पे बोलता है। जो चीज 1985 में दीन थी आज उसको छोड़ क्यों दिया गया। झगड़ा ना करो किसी से, उसी की तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत किताब सामने रखो और सीडी लगा के फिर उसकी मौजूदा तारीफ तौहीन रिसालत उसको बताओ लोगों को। उस वक्त यह था कि कहा जब गुस्ताख होता है हुकूमत की जिम्मेदारी उसकी हिफाजत की खत्म हो जाती है, उसे जो चाहे जहां चाहे कत्ल करके वो गाजी होगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। तो आज क्यों कहता है कि मुमताज हुसैन कादरी ने जुर्म किया है सजा मिलनी चाहिए। ये तब्दीली क्यों आई, नया दीन कहां से आ गया। क्या अब ये मुजद्दिद का ये माना ले रहे हैं कि जो और को नया दीन पेश करने वाला। अरब कराइन यही नजर आ रहे हैं। वो वेम्बले अमन कॉन्फ्रेंस में माजला राम रहीम का फर्क खत्म करने की साजिश हो रही है। इस वास्ते अब वक्त होशियार होकर इस फितने के खात्मे का वक्त है। दलीलो बुरहान के लिहाज से इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार की वो 7 घंटे की मेरी तकरीर जो दुनिया के कोने कोने में अल्लाह के फजल से पहुंच चुकी है और पहुंच रही है, जहां चाहो उसे बतौर चैलेंज पेश कर दो। जो कुछ वहां पर दलाइल हमने दिए आखिरी सांस तक उस पर पहरा देंगे और ये साबित करेंगे कि आज जो तहरुल कादरी की तरफ से शर फैलाया जा रहा है इसका ताल्लुक ना कुरान से है, ना सुन्नत से है, ना दीन से है, ना शरीयत से है। ये गैरों की गोद में बैठकर उम्मत मुस्लिमा को लूटना चाहता है, मगर उम्मत मुस्लिमा का बच्चा बच्चा इसके रसूल का सिपाही बन चुका है। मुमताज हुसैन कादरी। एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, शायद कुछ लोग ये कहें क्योंकि मुझे वो गालियां भी देते हैं, ताने भी देते हैं और कहते तुम अपना कद ऊंचा करना चाहते हो। मेरे एक दोस्त ने कहा कद तो पहले ही उससे ऊंचा है। मैं जो बोलता हूं तो इसलिए देखो हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज साहब जिन्हें ना इश्तिहार का शौक, ना मीडिया का शौक, ना अखबारों में छपने का शौक, हर वक्त दीन में छुपे रहने का शौक, आज से कई साल पहले उस मर्द हक परस्त ने जो इस शख्स के बारे में कहा था, शायद तुमने सुना ना हो। रावी स्टेज पर मौलाना इरशाद अहमद जलाली मौजूद है। उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद नवाज साहब ने कहा था आपका यह फरमान है जो शख्स इस बंदे को ताहिर कहे, मैं समझता हूं उसने लफ्ज़े ताहिर की तौहीन की है। इतने गंदे को ताहिर कहना चाहिए। मौलाना मोहम्मद नवाज जैसा वो फकरे बूजर का तर्जमान, वो फकरे सोजो गुदास, वो रियाज दिखलावे से दूर जहान में रहने वाला इंसान, उन्होंने उस वक्त कह दिया। आखिर निगाह देख रही थी फरासत मोमिनाना, उसकी बुनियाद पर फरमाइए इस पर लफ्ज़े ताहिर बोलना ये मेरे नजदीक लफ्ज़े ताहिर की तौहीन है, क्योंकि ताहिर का माना तो बड़ा अच्छा है और इसके करतूत बड़े बुरे हैं। वो पहले देख चुके थे, अब वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। इस वास्ते आज इस हसास मोड़ पर जबकि मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ अमेरिका है, बरतानिया है, यहूद हनूत, उनके चेले, अमरीकी गटरों के कीड़े, वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और ऐसे में सोचना चाहिए कल कौन है जो सलमान तसीर के साथ उठना चाहता है और कौन है जो कल आशिक़ रसूल की हमरा लिवाउल हम्द के नीचे जाना चाहता है। झूठी क्यादतों के बत तोड़ दो। अगर कोई सियासी वडेरा भी बोलता है इमरान खान जैसे लफंगे को भी लगाम देने की जरूरत है कि तुझे किसने हक दिया कि तू मुमताज हुसैन कादरी के बारे में बकवास करे। ये सब अमेरिका के फालतू उसके एजेंट हैं और सारे खत्म हो जाएंगे।
اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ 15ویں صدی اور عشق ایسا تازہ۔ مجھے ایک طرف وہ احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربی نظر آ رہے ہیں۔ جب حضرت زید نے پوچھا سعد مجھے محبوب علیہ السلام نے بھیجا ہے، پوچھ رہے ہیں کئی فتاجدوں کا، سعد بتاؤ حال کیسا ہے؟ وبھی 70 ضربتن، بدن پہ 70 زخم لگے ہیں، آخر و رمک روح نکل رہی ہے۔ پہنچ گئے حضرت زید، پوچھا کئی فتاجدوں کا حال کیسا ہے؟ کہا انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا ہی اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں، خوشبو جنت کی آ رہی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حلاوت ہے، وہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ 70 زخم کھا کے بھی کہتے میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے نواز دیا ہے، دعا مانگتا ہوں میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب علیہ السلام کو رب عطا فرما دے۔ ادھر 15ویں صدی، علاقہ جغرافیائی فرق بھی بڑا ہے، زمانہ بھی بہت بیت گیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے گھر میں گیا، 3 ماہ کا بچہ اس وقت دیکھا جب ہم کاروان لے کے گئے، میری سوچ سیدھی مدینہ شریف پہنچ گئی۔ کیا شیر مرد ہے، نہ 3 ماہ کا بچہ دیکھا، نہ نئی شادی دیکھی، نہ بوڑھے والدین دیکھے، نہ آرام سکون والا بیڈ روم دیکھا۔ عاشق نعرہ لگانے پہ تیار ہو گیا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ حیرانگی تھی دنیا کے لیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کی عشق میں سب کو چھوڑ کے موت کو گلے لگائے، اور پھر اقرار ایسا کہ پھر انکار نہیں ہے۔ جتنی بار پوچھا گیا، ہم نے تو 4 جنوری کو ہی ان سے پیار کر لیا۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں خطاب کر کے میں نکل رہا تھا تو فون پہنچا، کسی ایجنسی نے ابھی نہیں بتایا، فوراً عشق دل میں آیا کہ جس شخص نے گستاخ کو مارا ہے، گستاخ سمجھ کے مارا ہے، وہ ہمارا پیارا ہے۔ اور پھر معاملہ بڑھتا گیا، عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ ہم نے دیکھے بغیر پیار کر لیا، مگر اس وفا کے پیکر نے بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، نہ ہائے کی، نہ آہ کی، نہ شکایت کی، ڈٹ گیا اور استقامت کے ساتھ۔ بار بار پوچھا گیا، جواب بدلا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس نے پیسے دیے، تیار کس نے کیا، بھیجا کس نے، کیوں اتنا بڑا کام کر دیا؟ تو غازی نے کہا وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے شوق میں باغے چنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کانپلے نکلیں، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ آج 15ویں صدی کے اندر ایسا عشق یقیناً دور تک نور جائے گا۔ ہمیں لوگوں نے یہ بھی تانے دیے، وہ ایک دیگ نما مولوی ہے، ٹی وی پر بیٹھا تھا، میں اشرف ہوں اور اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اور وہ بار بار حملہ کر رہا تھا کہ تم اس کو علم الدین جیسا کہتے ہو، تم اس کو یہ کہتے ہو۔ وہ 2 پروگرام آن ایئر نہیں ہو سکے، جن میں ایک تو ہوا کہ جو میر کا، دوسرے 2 نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، میں آیت سے ثابت کرتا ہوں، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، میں تاریخ کے تسلسل سے ثابت کرتا ہوں۔ غازی ممتاز حسین قادری کا کردار صدیوں تک جائے گا۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کرتا، اس بات کو بطور خاص ذہن میں رکھیے۔ امام ابن حجر نے لکھا ہے الدرر الکامنہ کے اندر، وہ 8ویں صدی ہجری کی جو تاریخ ہے، منگولوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ منگول تھے، ان میں کچھ عیسائی ہو چکے تھے، وہاں پر کسی نے بک بک کر دی میرے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف۔ جب بک بک کی اس نے شان کے بارے میں، سمجھ رہا تھا یہاں ان کی ناموس کا کوئی کارکن نہیں ہے جو حفاظت کرے۔
لیکن اسے پتہ نہیں، اللہ فرماتا انا کفیناک المستہزئین، محبوب جو تمہارا مذاق اڑائے گا چمڑی ہم اس کی خود اتار لیں گے۔ مجمع میں قریبی کارکن موجود تھا، انسان نہیں تھا، حیوان تھا، اور حیوان بھی وہ جس کو کتا کہتے ہیں۔ میں کتا کہوں زبان جھجکتی ہے، میں کہتا ہوں جنس کا کتا تھا، کردار کا کتا نہیں تھا۔ کتا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے جمپ لیا، رسا ٹوٹ گیا، اس نے تھپڑ مارا اس گستاخ کے منہ پر اور اس کو زخمی کر دیا۔ اور جس وقت یہ گستاخ کو زخمی کیا تو لوگوں نے کہا دیکھو تم نے توہین کی، اس ذات کے بارے میں بولے ہو، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، سارے بیٹھے تو بدبختی تھے، مگر اس کا پتہ چل گیا کہ تم نے توہین کی ہے تو کتے کو غصہ آ گیا۔ اب جس وقت اس نے سنا تو وہ بھی بڑا چالاک تھا، کہتا نہیں کتا ویسے ضدی ہے، اشارہ ہو گیا میری بات سے تو یہ میری طرف ٹوٹ پڑا، اسے کیا ٹرانسلیشن نہیں آتی میں کیا بول رہا ہوں، اس طرح کے انداز اپنا رہا تھا۔ کتے کو باندھ دیا گیا، مگر وہ کتا پھر بھی کھلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر توہین کی، کتے نے جمپ لیا، رسا ٹوٹ گیا، اب اس نے انداز بدل لیا، اس نے گستاخ کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، منہ کھول کے گستاخ کی گردن منہ میں ڈال لی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع تھا، مگر اس کارکن نے اس وقت تک منہ نہیں کھولا جب تک گستاخ واصل جہنم نہیں ہو گیا۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے فائدہ کیا ہوا، اس کے اثرات کیا تھے؟ فائدہ یہ ہوا، امام ابن حجر لکھتے ہیں جس وقت کتے نے گستاخ کا سر اتارا 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک کتے کی کاروائی پر اتنا انقلاب آیا تو خیر الامت کا فرد ہو اور سنی غیرت کا ترجمان ہو اور ممتاز بھی ممتاز حسین ہو، ممتاز حسین قادری، تو کہاں تک؟ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے بات کو سمیٹ رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری۔ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکرے کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری۔ میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری۔ کیا رشتہ ہے ان سے؟ سب کا رشتہ ایک ہے، ہمارا رشتہ اتنا والہانہ تذکرہ کرتے ہیں چنگی سرکار ممتاز حسین قادری کا، آج بھی حکم فرمایا کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو۔ ہر دل میں جو پیار ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری۔ جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ سمجھنا میں کسی بیمار قادری کی بات نہیں کر رہا، ممتاز حسین قادری کی بات کر رہا۔ ہمارے اکابر تو پہلے سے جان گئے، خطرے کی گھنٹی آپ نے دیکھا نباز قوم نے کتنی پہلے لکھی، یہ 1985 کی بات ہے جب حضرت
میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب نے مولانا عبداللطیف جلالی صاحب کو کہا تھا یہ شخص ابو الفضل اور فیضی جیسا ثابت ہوگا. وہ ساری صورتیں سامنے آ رہی ہے. ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری. فیض رضا سے پیکرے کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. ہم توڑ دیں گے جیل کی دیوار آپ ہی اب بن گیا ہے جذبوں کا سالار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. یہ کہہ دیا ہے آصف نے بس سوچ ساچ کے سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.